الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الفصل الأول. یہ جب بابن کہتے ہیں اور اس کا کوئی مضافل ذکر نہیں کرتے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسی حدیثیں لائیں گے جو سابقہ باب سے متعلق ہوں گی، اسی کا تکملہ ہوگا. اب اس سے پہلے جو یہ باب آپ کا چل رہا ہے تو کس کا باب چل رہا؟ باب صیام التطوع، نفلی روزوں کا بیان چل رہا ہے. اس میں نفلی روزوں کے فضائل وغیرہ اس میں آئے ہیں. اب یہاں جو بابون کہہ کر کے لا رہے ہیں تو اسی سے متعلق کچھ احکام کی حدیثیں لائیں گے کہ مثلا نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے تو اس کی قضا ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ. اور نفلی روزے کی حالت میں کسی کو اگر دعوت دی جائے تو اسے کیا طرز عمل اپنانا چاہیے. اس لیے یہاں باب کا کوئی مضافل ذکر نہیں کیا. حاصل کیا ہوا کہ سابقہ باب کے سے متعلق مضمون کا تکملہ اور تتمہ ہے، اس سے متعلق حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. الفصل الاول ان عائشہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكلا. رواه مسلم. پہلی فصل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے یہاں تشریف لائے. ذات یومن، ذات کا جو لفظ ہے یہ زائد استعمال ہوتا ہے یوم کے ساتھ، یوم کے ساتھ اور لیل کے ساتھ. یومن کا جو معنی ہے وہی ذات یومن کا معنی ہے. فقال هل عندكم شيء، تو سرکار نے فرمایا کیا تم لوگوں کے پاس کچھ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ عندکم کہہ رہے ہیں، خطاب کس سے ہے؟ ام المومنین سے. عندکم کہہ رہے ہیں، کم. اس پر گفتگو ایک بار بہت قاعدے سے ہو چکی ہے شروع میں. یہ شیعہ لوگ جو آیت تطہیر کو لا کر کے اور یہ کہتے ہیں اس سے لیطہرکم، کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں کم آیا ہے اس لیے اس میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں. کہ وہاں میں نے بتایا تھا کہ آیت تطہیر سے پہلے کی ساری آیتیں اور بعد کی ساری آیتیں سب ازواج مطہرات کے بارے میں. تو یہ بیچ میں جو آیت آ گئی یہ دوسروں کے بارے میں کیسے ہو جائے گی؟ اور اس کا اور بنائے استدلال ان کی صرف یہ ہے کہ کم ضمیر جمع مذکر حاضر کے لیے ہے. جناب صحیح ہے، عام حالات میں جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، مگر کچھ محاورات ایسے ہیں جہاں خاص عورتوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. دیکھ لیجئے یہاں اس سے پہلے کتنی جگہوں میں میں نے حدیث میں دکھایا ہے کہ سرکار نے امہات المومنین کو خطاب کیا کم سے. تو کہا کہ حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں. اس سے کیا سمجھنا ہے؟ اسے سمجھا کہ آیت تطہیر اصل میں ازواج مطہرات کے لیے ہے اور رہ گئے سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین، حضرت علی کا اس میں دخول یہ سرکار کی خصوصیت ہے. اور سرکار نے اسی لیے ان کو بلا کر کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت یعنی گھر والے یا گھر والی، اس میں بیویاں تو سب کے یہاں داخل ہیں. ہر زبان میں اگر کوئی اہل بیت کہتا ہے گھر والی، یا اس معنی کی کوئی
تعبیر اپنی زبان میں استعمال کرتا ہے تو ہر زبان میں اس میں بغیر کچھ بتائے ہوئے بیویاں داخل ہوتی ہیں. ہاں اور جو گھر والے نہیں ہیں، جیسے بیٹی کی جب شادی ہو جائے اپنے گھر چلی جائے تو پھر اہل خانہ میں شمار نہیں ہوتی. پھر وہ بیٹا تو شمار ہوتا ہے، بیٹی نہیں شمار ہوتی. داماد تو اور شمار نہیں ہوتا ہے، نواسے بھی شمار نہیں ہوتے ہیں. یہ سرکار کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بعد نکاح اور اپنے داماد کو اور اپنے نواسوں کو اہل بیت میں داخل فرمایا. اور اسی خصوصیت کو بتانے کے الگ سے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی. اب ہؤلاء اہل بیتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں اور کوئی نہیں ہے، حصر نہیں مقصود ہے. وہاں مطلب یہ کہ یہ بھی ہیں اہل بیت، اور اصل جو ہیں وہ تو ہے ہی ہے ازواج مطہرات. اور رہ گیا ان کا جو بہت زور اس پہ ہوتا ہے کہ یہاں کم فرمایا گیا ہے. اور جب کم فرمایا گیا ہے تو پھر اس میں ازواج مطہرات کیسے شامل ہیں؟ ارے ایسے ہی شامل ہیں جیسے فاطمہ زہرا شامل ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے. چلیے سر، هل عندکم شیء فقلنا لا، ہم نے عرض کیا نہیں. قال فإنی اذا صائم، تو سرکار نے کہا تب میں روزے سے ہوں. مطلب یہ کہ اس وقت تک کچھ کھایا نہیں تھا، اور پھر جب کھانے کی چیز نہیں ملی تو کہا کہ اب روزے کی نیت کرتا ہوں. اب اس سے ایک مسئلہ یہ سب آیا پیش کی، کیا دن میں نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ائمہ کے درمیان یہاں اختلاف ہوا، اور زیادہ تر ائمہ اسی پہ ہیں کہ اگر صبح سے کچھ کھایا نہ ہو تو اس صورت میں نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. اچھا، ثم اتانا یوما آخر فقلنا یا رسول اللہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوسرے دن آئے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اہدی لنا حیسن، سرکار ہمیں حیث کھانا تو ہدیے میں دیا گیا ہے. ایک جگہ سے ہدیے کے طور پر یہ حیث کھانا آیا. حیث کھانا یہ خاص قسم کا ہوتا تھا کہ یہ کھجور، گھی اور پنیر خشک کر کے ملاتے تھے آپس میں، اور پھر یہ ایک عربی کھانا ہوتا تھا جو عربوں کو بڑا مرغوب تھا. تو کہا کہ یہ حیض کھانا ہمارے پاس آیا ہے. آپ نے ہدایہ پڑھی ہوگی، ہدایہ کتاب الطلاق میں اذا کا بیان آیا ہوگا. تو اس میں شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید یہ بتایا کہ اذا کبھی صرف محض ظرفیت کے لیے آتا ہے. شاعر کا وہ شعر پیش کیا ہوگا، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ. کہ جب جنگ ہوتی ہے اور سنگین معاملہ درپیش ہوتا ہے اُدْعَى لَهَا، تو مجھے بلایا جاتا ہے. اور جب حیض کھانا تیار ہوتا ہے جو عربوں کی مرغوب غذا ہے، جندب کو دعوت دی جاتی تو ہمیں نہیں پوچھا جاتا ہے. چلیے صاحب، فقال ارینیہ، تو فرمایا سرکار نے کہ ارینیہ، ذرا مجھے دکھاؤ. تو اس کی تشریح تو بھی ہو چکی. اری اراعت سے امر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اری، اور نون وقایا ہے. اور تو ہوا ارینی، کیوں؟ اور پھر اس کے کسرے کو میں اشباع کر دیا گیا. ہونا تو چاہیے ارینی ہی، یعنی کسرے کو کھینچ دیا گیا. اور جب کسی حرکت کو کھینچ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے موافق حرف علت میں بدل جاتی ہے. فتحہ کے موافق حرف علت الف ہے، کسرہ کے موافق یا ہے، اور ضمہ کے موافق واو ہے. تو جب کسرہ کو میں آپ اشباع کریں گے اور اس کو کھینچیں گے، جتنی دیر میں کسرہ ادا ہوتا ہے اس سے ڈبل وقت لگا دیں گے تو یا بن جائے گی. اس لیے یا بن گئی یہاں ارینی ہی. ارینی ہی، مجھے دکھاؤ. فلقد اصبحت صائما،
کہ میں تو صبح سے روزہ ہوں، فاکلا، تو پھر سرکار نے کھایا، تناول فرمایا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ روزہ، نفلی روزہ رکھنے کے بعد اور اس کی نیت کر لینے کے بعد اب پھر کیا اس کو توڑنا جائز ہے؟ تو حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی وجہ کے اس کا توڑنا درست نہیں ہے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، کم سے کم کسی کی دل جوئی ہی صحیح، اتنا ہی ہو۔ ہاں تو اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اب بلا وجہ توڑنا درست نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور ہے کہ آیا توڑ دیا اگر تو اس کی قضا ہے کہ نہیں؟ تو حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ اس کی قضا واجب ہے، سمجھے؟ الشیء اذا شرع لزمہ، جب بھی کوئی عبادت شروع کر دی جائے، نفلی عبادت، تو لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفل و نماز نفل ہے، نفل و روزہ نفل ہے، جب تک آپ نے شروع نہیں کیا ہے اس وقت تک آپ پر لازم نہیں ہے، جی چاہے رہیں جی چاہے نہ رہیں، جی چاہے وہ عبادت کریں اور جی چاہے تو نہ کریں۔ لیکن جب شروع کر دیا آپ نے تو اب اس کی تکمیل واجب ہے، نہیں کیا آپ نے تو پھر قضا واجب ہو جائے گی۔ اس لیے نفل اگر آپ نے نماز شروع کی ہے، توڑ دی تو قضا واجب ہو جائے گی۔ نفل و روزہ آپ نے شروع کیا ہے، توڑ دیا تو قضا واجب ہو جائے گی، سمجھے؟ ہاں، اور اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ سرکار نے کھایا، پھر آگے یہ نہیں ہے، حدیث خاموش ہے اس بارے میں کہ آگے کیا کیا، قضا کی کہ نہیں کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قضا نہ کی ہو، یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہو، بہت سے معاملات میں سرکار کو خصوصیتیں حاصل ہیں، لیکن اس سے یہ استدلال کیا نہیں جا سکتا کہ قضا لازم نہیں ہے، جبکہ دوسری حدیث میں خود سرکار نے امہات المومنین کو میں سے 2 کو یہ حکم دیا ہے کہ تم قضا کرو۔ ہاں دیکھیے، یہ اس حدیث کو میں پہلے پڑھا دیتا ہوں، فصل ثانی میں ہے، وعن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ، ملی حدیث، قالت كنت انا وحفصۃ صائمتین فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقالت حفصۃ یا رسول اللہ انا كنا صائمتین فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا يوما آخر، قال اقضيا يوما آخر مكانه، رواه الترمذي، وذكر جماعة من الحفاظ رووا عن الزهري عن عائشة مرسلة ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا الصح، ورواه أبو داود عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة۔ تو اس حدیث میں دیکھیں کیا ہے کہ امام زہری سے روایت ہے، وہ حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر ابن عوام، اور وہ حضرت عائشہ سے راوی ہیں کہ قالت کنت انا و حفصہ۔ یہ عروہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ہاں بہن کے لڑکے، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت اسما جو ہے حضرت زبیر ابن عوام کی زوجیت میں تھی، اور یہ انہی کے بیٹے ہیں زبیر ابن عوام کے۔ تو یہ اپنی خالہ سے گویا روایت کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے۔ قالت، ام المومنین نے فرمایا کہ کنت انا و حفصۃ صائمتین، کہ میں اور حفصہ دونوں روزے دار تھیں۔ حفصہ ام المومنین حفصہ بنت عمر، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی حضرت عائشہ، اور حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی۔ خلفائے راشدین میں سے 2 ایسے ہیں جو سرکار کے خسر ہیں، خلیفہ اول خلیفہ ثانی، اور 2 ایسے ہیں جو سرکار کے داماد ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی۔
کیا کن تو انا و حفصہ، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ انا جو ہے حفصہ کا عطف کنتو میں تا ضمیر پر ہے، مگر عربی زبان اور نحو کا نحوی قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کا عطف کیا جائے تو اس کی تاکید ضمیر منفصل کی صورت میں لازم ہے، اس لیے آنا بڑھایا گیا، ورنہ کنتو و حفصتو کہہ دیتے، کنتو انا و حفصتو صائمتین، میں اور حفصہ روزے سے تھیں، فعرض لنا طعام اشتہیناہ، تو ہمارے سامنے کھانا لایا گیا جس کے ہمیں خواہش ہوئی، فاکلنا منہ، یعنی سخت خواہش ہوئی، فاکلنا منہ، تو ہم نے اس میں سے کھا لیا، فقالت حفصۃ یا رسول اللہ، تو حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انا کننا صائمتین، ہم دونوں روزے سے تھیں، فعرض لنا طعام اشتہیناہ، تو ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں خواہش ہوئی، فاکلنا منہ، تو اس میں سے ہم نے کھا لیا، قال، سرکار نے فرمایا اقضیا یوما آخر مکانہ، فرمایا اس کی جگہ کسی اور دن قضا کر لینا، وہاں مان لیجئے اگر سرکار نے کیا ہو تو وہ ان کا عمل ہوگا، وہ حدیث قولی فعلی ہوگی، اور یہ حدیث قولی ہے، اور قولی اور فعلی میں جب ٹکراؤ ہو، تعارض ہو، تو حدیث فعلی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اور حدیث قولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ فعلی جو ہے وہ تو خصوصیات میں سے ہو سکتی ہے، خصائص میں سے ہو سکتی ہے، تو یہاں یہ کیا ہے، حدیث فعلی ہے، اس لیے حنفیہ نے اس سے استدلال کیا کہ قضا لازم ہے، کیونکہ اقضیہ صیغہ امر ہے، اور امر جب کوئی قرینہ نہ ہو تو اصل امر میں یہی ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرے، وجوب کو بتایا، الامر للوجوب، یہ ہو گیا صاحب۔ لیکن شوافع کے ہاں قضا واجب نہیں ہے، مستحب، وہ اس کو استحباب پہ محمول کرتے ہیں۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا، لیکن اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حنفیہ کی زبردست مستدل ہے، تو اب شوافع حضرات تو کچھ نہ کچھ کہیں گے اس میں۔ وذکر جماعۃ من الحفاظ رووا عن الزہری عن عائشہ مرسلا، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور انہوں نے یہ ذکر کیا، ذکر اے ترمذی، امام ترمذی نے حفاظ کی ایک جماعت، حفاظ حدیث کی ایک جماعت کا ذکر کیا جنہوں نے اس حدیث کو امام زہری سے روایت کیا، اور امام زہری حضرت عائشہ سے مرسلن روایت کرتے۔ ارے صاحب مرسلن بھی ہو تو کیا پریشانی ہے اس میں؟ ان کے ہاں پریشانی ہے، ان کے ہاں حدیث مرسل ضعیف ہوتی ہے۔ ولم یذکروا فیہ عن عروہ، اس میں یہ عروہ کی قید کا ذکر نہیں کیا، اس میں تو کیا ہے، اس میں ہے کہ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ، یہ ہے نا، اور دیگر زیادہ حفاظ نے اس کو روایت کیا ہے تو بیچ سے عروہ کو ساقط کیا ہے، یعنی عن الزہری عن عائشہ، اور کہتے ہیں وہذا صحیح، یہ زیادہ صحیح ہے۔ ارے جناب زیادہ صحیح تو صحیح تو وہ بھی ہوگی، کسی کے ایسا ہونے سے یہ کہاں لازم آتا کہ اس کا مقابل صحیح نہ ہو، ایسا کا مقابل صحیح تو ہوتا ہے، ارے یہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، ایسا تو ہوتا ہے نا۔ اچھا صاحب چلیں، اچھا پھر حاذا صحو یعنی مرسل ہونا، ورواہ ابو داؤد عن زمیل مولا عروہ عن عائشہ، کہتے ہیں اور امام ابو داؤد نے اس کو زمیل جو عروہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے روایت کیا، اور وہ حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتی، تو امام ابو داؤد کی اس روایت میں سند متصل کے ساتھ ہے، وہاں مرسل نہیں ہے، سند متصل کے ساتھ یہاں، اور جب سند متصل کے ساتھ ایک جگہ ہے تو کافی ہے پھر۔ اچھا صاحب،
تو یہ ہم لوگوں کا تو مذہب ثابت ہو گیا ایسے. اب آ جائیے وہاں جہاں چھوڑا تھا آپ نے. وعن انس قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ام سلیم فاتته بتمر وسمن فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المكتوبه فدعا لام سلیم واهل بيتها رواه البخاری. حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس تشریف لائے. یہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ تھی. فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمَنٍ تو وہ سرکار کے پاس کھجور اور گھی لے کے آئیں. اتتہ بے یہ با تعدیہ کے لیے. فقال اعیدوا سمنکم فی سقائہ وتمرکم فی وعائہ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنا گھی اس کے برتن میں اور کھجور اس کے برتن میں رکھ دو, واپس کر دو. اعیدوا اعاد یعید اعادتن سے صیغہ امر. گھی جہاں جس برتن سے لائی ہو اس میں رکھ دو لے جا کے, کھجور جس برتن سے لائی اس میں لے جا کے رکھ دو. فإنی صائم کیونکہ میں تو روزے دار ہوں, روزے سے ہوں. اس سے تو وہی سمجھ میں آتا ہے کہ عام حالات میں بلا وجہ روزہ توڑنا صحیح نہیں ہے. ثم قام الى ناحیۃ من البیت پھر سرکار گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہوئے. فصلی غیر المکتوبہ تو آپ نے نماز پڑھی جو فرض نہیں تھی, یعنی فصلی الصلاۃ الغیر المکتوبہ, نہیں نفل نماز پڑھی. فدعا لام سلیم واہل بیتہا تو آپ نے ام سلیم اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا کہ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے, موقع ہوتا تو کچھ نفلی نماز پڑھتے اور پھر دعائے خیر کہتے اہل خانہ کے لیے. تو اس کے مطابق کیا. رواہ البخاری, امام بخاری نے سے روایت کیا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الى طعام وهو صائم فليقل انی صائم. وفي رواية قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے جبکہ وہ روزے سے ہو, روزہ دار ہو, تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں, میں روزے سے ہوں. اسے یہ کہہ دینا چاہیے, یعنی مطلب یہ ہے کہ روزہ نہیں توڑنا چاہیے. اور ایک روایت میں ہے کہ اذا دعیا, دوسری روایت میں اور تفصیل ہے, اس سے زیادہ واضح ہے, اس لیے اس کو پیش کرنا ہے کہ اذا دعیا احدکم فلیجب, جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے, کھانے کے لیے جانا کوئی سنت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن دعوت قبول کرنا سنت ہے کہ آپ کی دعوت ہمیں منظور ہے. اگر نہیں جا سکتا ہے, کوئی پریشانی ہے تو بھائی دعوت منظور ہے, لیکن یہ پریشانی ہے نہیں آ سکتا یا عملاً نہ جائے. تو جب کسی کو دعوت دی جائے تو اسے دعوت قبول کر لینا چاہیے. فإن كان صائما تو اگر وہ روزے سے ہو فلیصلی تو اسے چاہیے وہاں نماز پڑھ لے جائے, کم سے کم دعوت دینے والے کی کچھ برکت مل جائے گی. وإن كان مفطرا فلیطعم اور اگر وہ روزے سے نہ ہو, صائم کے مقابلے میں مفطر ہے, فلیطعم تو اسے چاہیے کہ کھا لے, کھانا کھانا چاہیے وہاں جا کے. رواہ مسلم, امام مسلم نے اسے روایت کیا. اس حدیث سے بھی ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ نفلی روزہ بلا وجہ نہیں توڑنا چاہیے. ہاں. الفصل الثانی عن ام ہانی قالت لما كان يوم الفتح فتح مکہ جاءت فاطمۃ فجلست على يسار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وام ہانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هاني
فشربت منه فقالت یا رسول اللہ لقد افطرت وكنت صائمة فقال لها اكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك ان كان تطوعا رواه ابو داود والترمذي والدارمي وفي رواية لأحمد والترمذي ونحوه وفيه قال فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال الصائم المتطوع امیر نفسه ان شاء صام و ان شاء افطر. حضرت ام ہانی سے روایت ہے، یہ سرکار کی پھوپھی ذات بہن تھی ام ہانی. یہ ان کا مکان بھی بالکل کعبہ شریف کے قریب تھا، بلکہ سرکار کو جو معراج ہوئی اس واقعے میں ان کا ذکر آتا ہے کہ وہاں آرام فرما رہے تھے، وہیں حضرت جبریل آئے تھے تو مہانی کے گھر. اور یہ بالکل کعبہ شریف سے پچھم طرف تھوڑے سے فاصلے پر تھے. وہاں پر ابھی کچھ پہلے تک وہ ستون بنا ہوا تھا جس میں حضرت جبریل نے آ کے براق باندھی تھی. تو علماء اس میں خاص نشان تھا، وہاں بیٹھتے تھے برکت کے لیے. تو ان نجدیوں نے ان کو تو ہر چیز تبرک سے چڑ ہوتی ہے. وہاں بہت بڑا کیمرہ لگا رکھا تھا، بیٹھنے نہیں دیتے جلدی. زیادہ کوئی کرتا تھا تو اس کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے. میں حج کے لیے 2010 میں گیا تھا تب بھی دیکھا میں نے وہاں، مگر ایک دن میں بیٹھا پھر نہیں بیٹھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ وہاں بیٹھ کر کے باتیں زیادہ کرتے ہیں. اب وہ ملاقات ہو گئی تو یہ خیریت وہ فلاں ڈھکے باتیں شروع. ایک تو اب وہ مسجد حرام میں داخل ہے اور پھر ایسی بابرکت جگہ وہاں بلا وجہ اتنا لمبا سفر کر کے آدمی گیا ہے، بیٹھ کے باتیں کرے. تو ہم ادھر بیٹھتے ہی نہیں تھے. پھر بالکل اس کے جانب خلاف مخالف پورب طرف جدھر مسعی ہے، چاہے زمزم ہے، ادھر آ کے بیٹھتے تھے. وہاں کوئی انڈین پاکستانی بیٹھتا ہی نہیں تھا. ادھر چینی اور کوئی سب آ کے بیٹھتے تھے. کچھ شناسائی نہیں، اپنا کام کرو بس. تو خیر یہ بیت ام ہانی اور دار ام ہانی وہاں تھا. تو حضرت ام ہانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو فاطمہ آئیں، حضرت فاطمہ، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئی اور ام ہانی ان کے دائیں جانب تھی. ام ہانی کہنا کیا چاہیے تھا؟ وہ انا عن یمینی، وہی تو بیان کر رہی ہیں. ام ہانی ہی تو اس کو بیان کر رہی ہیں کہ فتح مکہ کا جب دن تھا تو فاطمہ آئیں، سرکار کے بائیں طرف بیٹھ گئیں، اور بیان کرنے والی کہہ رہی اور ام ہانی دائیں طرف تھی. کہنا کیا چاہیے تھا؟ موقع کس کا تھا؟ ضمیر تکلم کا. ہاں کہ میں، موقع تھا ضمیر کا، اس میں ظاہر رکھ دیا با اس کی جگہ. تو یہ ہو گیا وضع المظہر موضع المضمر. اس میں ظاہر کی جگہ اس میں ضمیر رکھا گیا. آپ علم معانی میں ایک یہ بحث پڑھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی کلام مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، کبھی مقتضائے ظاہر جو ہوتا ہے اس کے مطابق لایا جاتا ہے. موقع محل کا جو ظاہری تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق کلام کبھی لایا جاتا ہے اور کبھی اس کے خلاف لایا جاتا ہے. تو اس کے خلاف جو لایا جاتا ہے اس میں کئی طریقے ہیں کہ کبھی اس میں ظاہر کی جگہ ہوتی ہے وہاں ضمیر رکھ دی جاتی ہے، کبھی ضمیر کی جگہ ہوتی ہے وہاں اس میں ظاہر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے یہاں ہے کہ ضمیر کی جگہ ہے اس میں ظاہر رکھ دیا گیا. تو یہ کلام کو ظاہری موقع محل سے پھیر کر رکھنے کی صورتیں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی بلاغت کا نقطہ ہوتا ہے. یہاں وہ اپنا نام ظاہر کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے کہا کہ ام ہانی دائیں تھی. فجاءت الولیدہ بإناء فیہ شراب، تو ایک لڑکی ایک برتن لائی جس میں کوئی پینے کی چیز تھی، کوئی مشروب تھا. شراب بمعنی مشروب. شراب دراصل مصدر ہے اور مصدر بمعنی اسم مفعول، کبھی بمعنی اسم فاعل ہوتا ہے، کبھی بمعنی اسم مفعول ہوتا ہے.
یہ بطور مجاز مرسل ہوتا ہے. مصدر بول کر کے اسم فاعل کا معنی مراد لیا جائے یا اسم مفعول کا معنی مراد لیا جائے تو اس میں بھی مجاز مرسل کی صورت ہوتی ہے. کہتے ہیں فناولتہ، تو اس لڑکی نے وہ برتن سرکار کو دیا. فشربا منہ، تو سرکار نے اس میں سے نوش فرمایا. ثم ناولہ ام ہانی، ناولا میں ضمیر ہوا کا مرجع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ چونکہ آتا کے معنی میں ہے، آتا کے معنی میں، اس لیے متعدی بدو مفعول ہے. ام ہانی دوسرا مفعول ہے اس کا، پہلا ہا ضمیر. پھر سرکار نے وہ ام ہانی کو دے دیا. فشربت منہ، یہاں بھی دیکھیے وہی چیز ہے، وضع المظہر موضع المضمر. یہ نہیں کہا کہ پھر سرکار نے وہ مجھے دے دیا، بیان تو وہی کر رہے ہیں نا. فشربت منہ، تو مہانی نے بھی اس میں سے پیا. شریبتوں کے بجائے شربت منہ. فقالت یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لقد افطرت وکنت صائمۃ، میں نے تو روزہ توڑ دیا. یعنی اصل میں ہے واللہ لقد افطرت، اللام والا جواب قسم مقدر. میں نے تو روزہ توڑ دیا جبکہ میں تو روزے سے تھی. فقال لہا، تو سرکار نے فرمایا اکنت تقضین شیئا، کیا تم کوئی چیز قضا کر رہی تھی؟ یعنی کیا مطلب تم کسی فرض یا واجب روزے کی قضا کر رہی تھی کیا؟ ہاں، قضا کر رہی تھی، بلکہ قضا نہیں بلکہ ادا کے معنی میں اس کو لو. قضا نہیں، قضا بمعنی ادا بھی ہوتا ہے، نور الانوار میں پڑھا ہوگا آپ نے. یعنی اتؤدین شیئا، شیئا من الواجبات والفرائض، کی واجبات و فرائض، کوئی واجب یا فرض روزہ تم ادا کر رہی تھی. یعنی کیا نظر مانی تھی تم نے جو روزہ رکھے ہوئے تھے؟ قالت لا، انہوں نے کہا نہیں. قال فلا یضرک ان کان تطوعا، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ نفلی تھا تو تمہیں کوئی کچھ بھی ضرر نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں. توڑ دیا. ہاں، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ بلا وجہ بھی روزہ توڑنا درست ہے اور کوئی توڑ دے تو کچھ نہیں. ہاں، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ توڑنا یہ صحیح نہیں ہے، توڑیں گے قضا واجب ہوگی. ہاں، جیسا کہ یہ اس سے پہلے، اس کے بعد جو حدیث آ رہی جو میں پڑھا چکا ہوں پہلے آپ کو، ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ والی حدیث، اس میں صاف ہے سرکار نے اقضاء فرمایا اور یہ اس کے خلاف جا رہی ہے. اچھا، ابھی میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں. رواہ ابو داؤد و ترمذی و دارمی، اسے ابو داؤد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا. اور کہتے ہیں امام احمد اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ ہے، امام احمد کی ایک روایت میں اور ترمذی کی ایک روایت میں اسی جیسے الفاظ ہیں. وفی ہے، اسی جیسے مضمون ہے. وفی ہے فقالت یا رسول اللہ، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اما انی کنت صائمۃ، رہے جہاں تک میرا معاملہ ہے میں تو روزے سے تھی. فقالا، تو سرکار نے فرمایا الصائم المتطوع امیر نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطرا. سرکار نے فرمایا نفلی روزہ رہنے والا، الصائم المتطوع، متطوع کا معنی متنفل، نفلی روزہ رکھنے والا، امیر و نفس ہی، وہ اپنی ذات کا مختار ہے، اپنی ذات کا اختیار ہے اسے. امیر بمعنی حاکم، وہ حاکم ہے، مختار ہے. انشاء صام، چاہے تو روزہ برقرار رکھے، رکھنے والا ہے تو یہاں برقرار رکھنا ہی تو کہا جائے گا. اے اتم صوم ہو، روزہ پورا کرے، برقرار رکھے. انشاء افطرا، اور چاہے توڑ دے. ہاں، یہ فرمایا. صاحب عجیب سی بات ہے، یہاں کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کیا تم کسی واجب روزے کو ادا کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا جب نفلی ہے تو کوئی ضرور نہیں توڑنے میں. اوپر بیان یہ ہوا ہے کہ فتح مکہ کا دن تھا. فتح مکہ تو رمضان میں ہوئی.
تو اس میں نفلی روزہ کیسے ہو جائے گا؟ فتح مکہ جب رمضان میں ہے تو رمضان میں بھی نفلی روزہ ہوتا ہے. ہاں، اس سے پتہ چلا کہ اس واقعے میں فیہ ما فیہ کچھ معاملہ ہے. ہاں، اور شاید اسی وجہ سے سیدنا امام اعظم نے سے استدلال نہیں کیا. سمجھ گئے؟ انہوں نے جن حدیثوں سے استدلال کیا اس میں اس طرح کوئی فیہ ما فیہ نہیں. ہاں ہاں، آپ کے امام کی نگاہ بہت گہری ہے جی، بہت بلند ہے. جی شاہ صاحب اب آ جائیے اور نیچے چلیے، آ جائیے. ان ام عمارہ، یہ اس سے پہلے والی حدیث تو پڑھ ہی چکے ہیں. ان ام عمارہ بنت کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها فدعت له بطعام فقال لها كلي فقالت اني صائمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا اكل عنده سلت عليه الملائكة حتى يفرغوا. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی. حضرت ام عمارہ بنت کعب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. فدعت له بطعام، تو انہوں نے سرکار کے لیے کھانا منگایا. ہاں. فقال لها کلی، تو سرکار نے ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ. کلی، کل، کلا، کلو، کلی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. کل، کلی. فقالت انی صائمۃ، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم اب ظاہر سی بات ہے کھانا منگایا اور وہ کہہ رہی روزے سے ہوں، تو اس کا مطلب نفلی روزہ رہا ہوگا. رمضان کا ہوتا تو سرکار کے لیے بھی کھانا کیوں منگاتی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصائم اذا اکل عنده صلت علیہ الملائکہ حتی یفرغ. روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ کھانے والے اس سے فارغ ہو جائیں. ہاں، اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے اور وہاں کوئی نفلی روزہ رکھنے والا ہے موجود ہے، روزہ نہیں توڑ رہا ہے وہ، تو اس کے لیے وہ فرشتوں کی دعائے مغفرت کا حقدار ہے. یہ فضیلت بیان فرمائی اس نے. اچھا، یہ سب ہمارے تائید میں، ہمارے مذہب کی تائید میں. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی. الفصل الثالث، ایک ہی حدیث تو ہے، بس پڑھ لیجیے، زیادہ نہیں پڑھائیں گے. عن بریدہ قال دخل بلال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتغدى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغداء یا بلال؟ قال انی صائم یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نأکل رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ. شعرت یا بلال ان الصائم يسبح عظامه ويستغفر له الملائکہ ما اکل عنده. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت بریدہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جبکہ سرکار صبح کا کھانا تناول فرما رہے تھے. یتغدا، یتغدا یا کل الغدا، الغدا و طعام اول النہار. صبح کا کھانا تناول فرما رہے تھے سرکار. اس وقت حضرت بلال اندر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغداء یا بلال، یعنی ائت الغداء یا بلال. بلال کھانا کھا لو، ائت الغداء، آؤ کھانے میں آ جاؤ. الغداء مفعول بھی ہے اور اس کا فعل ناصب فعل امر محذوف ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی احضر یا ایتی، کل بھی ہو سکتا ہے، تناول بھی ہو سکتا ہے. قال انی صائم یا رسول اللہ. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں روزے سے ہوں. ظاہر ہے نفلی روزہ ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکل رزقنا. سرکار نے فرمایا کہ ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے
ہم تو روزے سے ہیں نہیں، تو ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں. وہ فضل رزق بلال فی الجنہ، اور بلال کا بچا ہوا رزق، بلال نے جو نہیں اس وقت کھایا روزے کی وجہ سے، تو ان کا بچا ہوا رزق وہ جنت میں ہے. اور جنت میں کب ہوگا؟ جب آدمی جنتی ہوگا تبھی نا جنت میں. یعنی مطلب یہ جنتی ہیں اس عمل کی وجہ سے، جنت میں ان کی غذائی نہیں ملے گی. پھر سرکار نے فرمایا اشعرت یا بلال، اے بلال کیا تم نے محسوس کیا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ اشعرت اے علم، علمتا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان الصائم یسبح عظامہ، کہ روزے دار کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں. روزے کا اثر جب جسم کے اعضاء پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، تو وہ بھی گویا اللہ کی پاکی اپنے زبان حال سے بیان کرتی ہے. ہاں ویسے تو ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور یہ تسبیح کون سی تسبیح ہوتی ہے؟ یہ اس زبان کی تسبیح نہیں ہوتی، ہاں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ تسبیح قہری ہوتی ہے. ہاں آپ نے ملا حسن پڑھی ہوگی. ملا حسن میں شروع میں بحث کی ہے کہ تسبیح کی کتنی قسمیں ہیں. اس میں ایک قسم بتائی ہے تسبیح قہری. ہاں تو تسبیح قہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے اپنے وجود سے پاکی بیان کرے. جیسے مخلوق، اس کا وجود خود خالق کی پاکی بیان کرتا ہے. ہاں اگرچہ زبان سے وہ کچھ نہ کہے، لیکن اس کا وجود چونکہ اللہ کی تخلیق سے ہے، تو وہ خود چلا چلا کر کے کہہ رہا ہے اس کا وجود کہ ہمارا کوئی خالق ہے، وہ پاک ذات ہے. یہی اس کی تسبیح ہے. یہ تسبیح قہری ہوتی ہے. یہی قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کیونکہ اس پہ اعتراض پڑتا ہے نا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو جو کچھ میں تو کفار و مشرکین بھی ہیں، یہ پتھر پیڑ پودے بھی ہیں. تو یہاں کون سی تسبیح ہے؟ وہی تسبیح قہری جو مخلوق کی تسبیح، مخلوق کی زبان سے خالق کی تسبیح ہوتی. آج سمجھے؟ جب صبح آتی ہے طیبہ سے ادھر کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں، اکثر پھول جامہ سے نکل کر باہر رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں. وہ دوسری چیز ہے، وہ تسبیح قہری نہیں ہے. رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں. ہاں وہ تسبیح قہری نہیں ہے، وہ حسن تعلیل ہے. اس پر میں گفتگو پھر کبھی کروں گا. وہ علم بدی کی ایک صنعت ہے حسن تعلیل، میں اس پر گفتگو کروں گا کسی دن آئے گا تو میں. ان الصائم یسبح عظامہ ویستغفر له الملائکہ ما اکل عنده. بلال روزے دار کی ہڈیاں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ما اکلا عنده، ما ظرفیہ مصدریہ ہے بمعنی مادامہ، جب تک کہ اس کے پاس اس کے نزدیک کھانا کھایا جاتا ہے. دوسرے لوگ کھاتے رہتے ہیں اور وہ اپنا روزہ برقرار رکھتا ہے، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ دعائے کی فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا.